آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. 34 دن میں قرآن مجید مکمل طور پہ حفظ کر لیا. اور عارفہ کریم کی یہ کزن ہے, آنے والے کچھ دنوں میں سعودی عربیہ ٹریول کر رہی ہے, وہاں سے انہیں ایک اچھی آفر آئی ہے. کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ لڑکیوں کے حفظ نہیں کروانا چاہیے, لڑکیوں کو یاد نہیں رہتا, لیکن اگر بندہ ہمت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو سب کچھ کروا دیتے ہیں. یہ ایک قرآن ہی ہے جو جس پہ اللہ تعالیٰ کہیں گے پڑھتے جاؤ اور اپنی منزل حاصل کرتے جاؤ. السلام علیکم, ولاگ سینٹرل سے میرا نام حفصہ طاہر ہے, اور آج میرے ساتھ فریم میں آپ کو جو بچی نظر آ رہی ہے ان کا نام ہانیہ کاشف ہے. 11 سالہ یہ بچی ہے, اور آج کل آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ انہوں نے کس طرح سے پاکستان کا سر جو ہے فخر سے بلند کر دیا ہے. 34 دن میں 30 پارے مطلب قرآن مجید مکمل طور پہ حفظ کر لیا, اور پاکستان کی واحد بچی ہیں جنہوں نے اتنے کم ٹائم پیریڈ میں قرآن مجید مکمل حفظ کیا ہے. عارفہ کریم کی یہ کزن ہے. اب آپ خود دیکھ لیں کہ ماشاءاللہ ان کی کیا ذہانت ہوگی. آنے والے کچھ دنوں میں سعودی عربیہ ٹریول کر رہی ہیں, وہاں سے انہیں ایک اچھی آفر آئی ہے, اور انہیں بلایا گیا ہے کہ اپنی باقی کی جو تعلیمات ہیں یہ وہاں جا کے حاصل کریں. تو یہ اپنے بھائیوں کے ہمراہ بھی جا رہی ہیں. آئیے ذرا ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہانیہ کیسی ہیں آپ؟ ہانیہ ماشاءاللہ میں تو بڑا پراؤڈ فیل کر رہی ہوں آج آپ کے ساتھ بیٹھ کے کہ ہمارے پاکستان کی بچی اور اتنے کم وقت میں. کیسے آپ کیا سوچتی تھیں کہ میں نے اتنی جلدی قرآن مکمل کرنا ہے؟ کیا یقین تھا خود پہ؟ ٹارگیٹ تو میرا 6 مہینے کا تھا. اچھا. میں ماما کو پہلے کہتی تھی کہ میں نے 6 مہینے میں انشاءاللہ قرآن حفظ کرنا ہے, کہ جب میں آئی تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ مجھے 34 دنوں میں قرآن پاک حفظ کروا دیا. خود جب آپ سوچتی ہیں کہ میں نے 34 دن میں 30 پارے حفظ کر لیے ہیں, کیسا لگتا ہے؟ مجھے بہت خوشی ہوتی کہ میں نے, میری وجہ سے میرے ماما بابا بہت خوش ہیں, اور مجھے بہت اپنے اوپر بھی بہت پراؤڈ فیل ہوتا. کوئی آیت, کوئی سورت جو آپ کو اچھی لگتی ہو پڑھنا, وہ آپ پڑھ سکتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ماشاءاللہ. ہانیہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ کو والد صاحب نے کہا, فورسلی کہا کہ قرآن پاک آپ نے حفظ کرنا ہے, کیونکہ آپ کے بھائی بھی ماشاءاللہ چاروں کے چاروں حافظ ہیں, تو یا آپ کا اپنا شوق تھا کہ میں نے حفظ کرنا ہے؟ مجھے بچپن سے شوق تھا کہ میرے ماما بابا کا بھی بہت خواب تھا کہ ہم 5 بہن بھائی ایک اسکالر بنے, اور میں 3 سال کی تھی جب میں کہتی تھی کہ میں نے ڈاکٹر فرید ہاشمی صاحبہ جیسے بننا ہے. میرا بھی خواب تھا کہ جب مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ ایک قرآن ہی ہے جو جس پہ اللہ تعالیٰ کہیں گے پڑھتے جاؤ اور اپنی منزل حاصل کرتے جاؤ, تو تب مجھے بہت شوق تھا. میں اپنی ماما کو کہتی تھی کہ ماما جی میں نے 6 مہینوں میں نے اپنا ٹارگیٹ تو 6 مہینوں میں رکھا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ 34 دنوں میں کروا دیا. 34 دنوں میں ایک بہت کم ٹائم پیریڈ ہے یہ 34 دن. 34 دن میں آپ کا اسکیجول کیا ہوتا تھا؟ صبح کب اٹھتی تھیں, کون سی نماز کے بعد سپارہ پڑھتی تھیں, کب یاد کرنے بیٹھتی تھیں, سوتی کب تھیں؟ ہمارا پورا ٹائم تھا فکس کہ 10 بجے ہماری گھر کی لائٹیں بند ہو جاتی تھی, ہم سب نے 10 بجے سو جانا تھا, اور پھر صبح 3 بجے پوری نماز سے پہلے قاری صاحب ادھر آ جاتے تھے. اچھا. تو پھر ہم فجر کی نماز پڑھ کے ہماری کلاس لگتی تھی, اور پھر قاری صاحب ہمیں 7 بجے تک پڑھاتے تھے. اچھا. پھر ہم 1 گھنٹہ ہمارا ریسٹ ہوتا تھا, تو پھر ہم 9 بجے بیٹھتے تھے اور 11 بجے تک پھر شام کا سبق یاد کرتے تھے. اچھا. جو شام کا میرا آدھا سپارہ ہوتا ہے وہ یاد کرتی تھی میں. پھر قاری صاحب پھر آتے تھے 4 بجے شام کو, اور پھر 6 بجے پڑھا کے چل جاتے تھے. پھر ہم عصر کی نماز پڑھ کے پھر بیٹھتے تھے مغرب تک, تو اس ٹائم پہ میں صبح فجر ٹائم کا سپارہ یاد کرتی. اس کے علاوہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں؟ بچے ہوتے ہیں فون یوز کرتے ہیں, سوشل میڈیا دیکھ رہے ہوتے ہیں, گیمز کھیلتے ہیں, انڈور آؤٹ ڈور اسٹڈی کرتے ہیں, دوست ہوتے ہیں آپ کے, فیلوز ہوتے ہیں, کوئی ایکٹیویٹی نہیں؟ جو ہمارا جو ریسٹ ہوتا تھا تب ہمارے پاس کرکٹ ہے, ہم آؤٹ ڈور گیمز کھیلتے. اچھا, بھائیوں کے ساتھ آپ کھیلتی تھی.
بالکل ٹھیک ہو گیا. ہانیہ یہ بتائیے گا کہ مسجد النبوی میں آپ کا جو ہے وہ داخلہ ہو گیا ہے, سعودی عربیہ آپ جا رہی ہیں خیر سے, تو وہاں جا کے کیا معاملات ہیں, کس نے بلایا آپ کو؟ میں دل میں سوچتی تھی کہ میں جب عمرہ کرنے جاتی تھی تو میرا بہت دل کرتا تھا کہ میں ادھر ہی رہ لوں, اور جب میں دل میں سوچتی ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کو دل کی بات پتہ چل جاتی ہے. تو پھر میرے بابا گئے تھے, کل آئے ہیں, تو ان کو بس کہا کہ ہم نے بس آپ کی بچی کو پڑھانا ہے, آپ 5-6 مہینے کے لیے ہمارے پاس اس کو لے کے آئیں, ہم اس کی تلفظ, اس کا لہجہ اور اس کی غزان ہم نکلوائیں گے, اور اس کا لہجہ عرب لہجے کے بارے میں پڑھائیں گے. کوئی نام ملا بابا کی طرف سے؟ جی. کیا؟ اسکوٹی. ارے واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سب سے زیادہ محبت اس وقت آپ بابا سے کرتی ہیں؟ جی, اور بابا ہم سے. کیا بات ہے. ہانیہ جاتے جاتے کچھ کہیں گی؟ بس کہ کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو حفظ نہیں کروانا چاہیے, لڑکیوں کو یاد نہیں رہتا, لیکن اگر بندہ ہمت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو سب کچھ کروا دیتے ہیں. اور میں خاص طور لڑکیوں کو پیغام پہنچانا چاہوں گی کہ اس دنیا میں بہت کم لڑکیاں ہیں جو حفظ کرتی ہیں, لیکن اگر بندہ کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو سب کچھ کروا دیتے ہیں. بالکل بے شک ایسی ہی بات ہے کہ جب آپ کی لگن سچی ہو, جب آپ کی محبت سچی ہو, تو آپ کوئی بھی منزل پار کر جاتے ہیں. پھر فرق نہیں پڑتا کہ آپ لڑکی ہیں یا لڑکا ہیں. اور جیسے کہ ہانیہ نے بتایا کہ ان کو ان کے والد سے کتنی محبت ہے, اور ان کے والد کی خواہش تھی کہ میری جو بچی ہے وہ قرآن مجید حفظ کرے. انہوں نے وہ کر کے دکھایا, اور بہت ہی کم ٹائم پیریڈ میں نہ صرف حفظ کیا بلکہ پورے پاکستان میں آج ان کا نام جانا جاتا ہے. اور یہ پاکستان کی واحد بچی ہیں جنہوں نے 34 دن میں مکمل قرآن مجید جو ہے وہ حفظ کر لیا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.